اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت نے آپ کو کیا بشارت سنائی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے عرض کیا تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک اہم واقعہ 4 مردہ پرندوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اس واقعے کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، اس لیے جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، پانی اترنے پر جنگلی درندوں نے کھایا اور ان کے چلے جانے پر پرندوں نے کھایا۔ یہ منظر ملاحظہ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھنے کا شوق ہوا کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں دنیا میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام کو خلیل بننے کی بشارت سنائی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت سے آپ نے فرمایا، اس خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ عرض کی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ عز و جل، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور یقین کا علم ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ اس لیے تھا کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک اور شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے اور اس علامت سے اسے تسکین مل جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم الہی ہوا، تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ اچھی طرح مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ اور اسے آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو آواز دو تو ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل اور صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں باحکم الہی ذبح کیا، ان کا پر اکھاڑے اور قیمہ بنا کر ان کے اجزاء باہم ملا دیے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔